بھی آنے کے لیے تیار نہیں. ارے آئیں گے کیسے؟ آتے وہی ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں. ہر کسی کے نصیب میں، ہر کسی کی نصیب میں پر بیٹھے ہوئے باوقار و معزز علماء کرام، حفاظ کرام، مداحین اعظام، معزز سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایسا موقع دیا کہ ہم اس کے اور اس کے محبوب کا ذکر کر سکیں اور سن سکیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو آپ بیٹھے ہیں. ایسی محفلوں میں بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے. ہر کسی کے نصیب میں ایسی محفل نہیں ہوتی. جسے رب پسند فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر سنے، اسی کو اجازت ہے. ورنہ دیکھ لیں محفلیں بہت ساری سجتی ہیں. شراب خانے کی محفلیں سجتی ہے، انویٹیشن کارڈ نہیں دیا جاتا. جوا خانے کی محفل سجتی ہے، دعوت نہیں دی جاتی ہے. ناچ گانے کی محفل سجتی ہے، دعوت نہیں دی جاتی ہے. بے حیائی کی محفل سجتی ہے، دعوت نہیں دی جاتی ہے. لیکن بھیڑ قائم رہتی ہے، لوگ جاتے رہتے ہیں. یہ وہ محفل ہے جسے صبح بھی اعلان کرتے ہیں، دوپہر بھی اعلان کرتے ہیں، شام میں بھی اعلان کرتے ہیں. بار بار شاعر آتے ہیں وہ بھی اعلان کرتے ہیں، مقرر آتے ہیں وہ بھی اعلان کرتے ہیں، ناظرین آتے ہیں وہ بھی اعلان کرتے ہیں، اعلانسر ہوتے ہیں وہ بھی اعلان کرتے ہیں. پھر بھی آنے کے لیے تیار نہیں. ارے آئیں گے کیسے؟ آتے وہی ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں. ہر کسی کے نصیب میں، ہر کسی کی نصیب میں ایسی محفلیں ہوتی نہیں ہیں. اسی کی نصیب میں ہوتی ہے جسے مصطفیٰ چاہتا ہے. بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کا ذکر سن رہے ہیں اور ذکر سن بھی رہے ہیں اس مہینے میں جو مہینہ نبی کے ولادت کا ہے، نبی کی آمد کا مہینہ ہے. اور اس زمین پر اگر اس زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کے لیے سب سے عظیم کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے. سب سے بڑی دولت اگر کچھ ہے ہمارے پاس تو وہ مصطفیٰ کی غلامی ہے. یاد رکھنا، حضور کی ذات صرف انسان کے لیے رحمت بن کر نہیں آئی، وہ آسمان و زمین کے لیے بھی رحمت بن کر. یہ زمین تڑپتی تھی جب اس کے سینے پر لوگ گمراہیت میں ڈوب کر گناہوں میں مشغول رہتا تھا.
یہ زمین کانپتی تھی جب اس کے سینے پہ لوگ بے حیائیاں پھیلاتا تھا، زناکاریاں عام کرتا تھا، شراب نوشیاں کیا کرتا تھا، ظلم و جبر کیا کرتا تھا، آسمان خون کے آنسو روتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر اس زمین پر بھی مہربانی فرمایا اور اس آسمان پر بھی مہربانی۔ اسی لیے علامہ ابو الوفا فرماتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں میلاد مصطفیٰ کا ہم مناتے کیوں ہیں اور جو نہیں مناتے ہیں وہ مناتے کیوں نہیں؟ ہم کیوں مناتے ہیں اور جو نہیں مناتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مناتے نہیں، ہمیں تم مناتے نہیں ہو، تمہیں منانے دیا نہیں جاتا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے نا، منائے گا وہی گا جس پر اللہ نے احسان فرمایا۔ یہ بتائیے کہ ایمانداری سے شکر ادا کس کی کرتے ہیں آپ؟ ہم اگر آپ کے ساتھ کوئی مہربانی کریں، احسان کریں، تبھی تو شکریہ ادا کریں گے نا۔ مہربانی ہم کریں گے، ہم نے کہیں گے، ہم اگر کہیں گے آپ کو کہ میں نے آپ پر احسان کیا، تب جا کے آپ شکریہ ادا کریں گے۔ آؤ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک تحقیق کے، اور یہ جب کب لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی اہم بات کی جاتی ہے، کوئی اہم پیغام پہنچایا جاتا ہے، جب بہت ضروری بات ہو نا تو کہا جاتا ہے لقد، بے شک، جب بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کس پر؟ مومنین پر، علی المؤمنین۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد تو مومن ہی منائیں گے نا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے علی المؤمنین، مومنین پر احسان فرمایا، تو جس پر احسان فرمایا میلاد وہ منائے، منافق کیوں منائے گا؟ منافق کیوں منائے گا؟ کیونکہ اللہ نے احسان زمین پیدا کیا صرف مومن کے لیے، تمام انسان کے لیے نا، تمام مخلوقات کے لیے۔ آسمان کو بنایا کس کے لیے؟ تمام مخلوقات کے لیے۔ پورے جانوروں کو کس لیے پیدا فرمایا؟ تمام مخلوقات کے لیے۔ یاد رکھنا اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے کام ہے، جو ناکارہ ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہر چیز جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ تمام کے تمام چیز انسان کے لیے نعمت ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ جسے ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں نا کہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، جیسے سانپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نقصان دہ چیز نا، آپ کہو گے فائدہ نہیں، لیکن انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کب؟ جب آپ فصل لگاتے ہیں تو وہ چوہوں سے بچاتا ہے، سانپ چوہوں کو کھا جاتا ہے، آپ کے فصل کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تو نعمت ہے نا۔ تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نعمت نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہنا، اللہ کو فرمانا چاہیے کہ تمام لوگوں کے لیے نعمت، تمام انسان، یا الناس، لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ نے احسان کیا، نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر احسان فرمایا۔ مومنین پر احسان فرمایا کس لیے احسان فرمایا؟ کہ اللہ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مومن پر احسان فرمایا رسول کو بھیج کر، تو میلاد وہی مناتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ رسول کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ جو حضور کو نعمت نہیں مانتا تو میلاد نہ منائے۔ اور حضور سب سے بڑی نعمت، حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت؟ رحمت تو اس قدر عظیم ہے، فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ اب دیکھیں آیت کریمہ پر ذرا غور کریں، کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ، بھیجا کسے جاتا ہے؟ بھیجا اسے جاتا
پہلے موجود ہو. ہم بھی آئے دنیا میں نا، لیکن جب ہم آئے تو اللہ فرماتا ہے خلق الانسان. ذرا غور کریں، ہم آئے تو ہم اور آپ پیدا ہوئے تو ہمیں کہتا ہے خلق الانسان. رسول کو بھیجا تو فرماتا ہے اذباسا. کیا مطلب؟ بھیجنے کا لفظ استعمال فرمایا، اور بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے. کیا مطلب؟ حضور الشخصیت کا نام ہے جسے رب نے سب سے پہلے بنایا ہے. اور جو کم و بیش 1,24,000 کو بھیجا، اس کو بھیجا ہی اس لیے کہ جس کے لیے بنایا ہے ان کا چرچا کرتے جائیں، جن کے لیے بنایا. اس بات اب ذرا دیکھیں، ہمیں بنایا تو کہا خلق الانسان، رسول کو بھیجا تو فرمایا اس بات. اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا آنا اور ہے، ان کا آنا اور ہے. ہم لینے کے لیے آئے ہیں، وہ دینے کے لیے آئے ہیں. ہم ہدایت پانے کے لیے آئے ہیں، وہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. ہم نماز لینے کے لیے آئے ہیں، وہ نماز دینے کے لیے آئے ہیں. ہم روزہ لینے کے لیے آئے ہیں، وہ روزہ دینے کے لیے آئے ہیں. ہم حج لینے کے لیے آئے ہیں، وہ حج دینے کے لیے آئے ہیں. ہاں ہاں، اس کائنات کی ہر نعمت جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہم اس نعمت کا فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. مصطفیٰ اس نعمت کا فائدہ بتانے کے لیے. ہمارا آنا اور ہے. ہمارا آنا اور ہے اور ان کا آنا اور ہے. جب آنا الگ الگ، اللہ نے جب بھیجا تو الگ الگ لفظ کا استعمال کیا، تو اب تو سمجھ لو کہ حضور ہماری طرح. ایک بات بتائیں، یہ لفظ شیطان نے بھی استعمال کیا. ذرا دیکھیں کہاں سے اثر کرتا ہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ نبی آئے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیطان کس کو کہتے ہیں، خاموشی کے ساتھ سمجھ لیں. شیطان وہ تھا جسے عزازیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. اے بابو تھوڑی دیر سے بچے. ایک بات یاد رکھیے گا، راہ راست پہ آنے کے لیے ہمیں راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو جاننا ضروری ہے. جس طرح حسینی بننے کے لیے ہمیں یزید کا جاننا ضروری ہے. یزیدیت ہے کیا چیز، اسی طرح ہمیں عاشق رسول بننے کے لیے غدار رسول کا جاننا ضروری ہے کہ کس عمل نے اسے غدار بنایا. اسے عزازیل علیہ السلام کہتے ہیں. ہم لوگ تو مکتب میں پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا، الف با تا. اس کے پاس علم اتنا تھا کہ وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اتنا علم تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. فرشتے جھولا جھولاتے تھے، فرشتے پنکھا ہلاتے تھے. عبادت تو اس قدر کے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے سجدے کو اگر روح زمین پر بچھایا جائے تو رائی کے دانے کے برابر رکھنے کی جگہ رہی. عمل کمال کا، علم کمال کا. لیکن جب کہا اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر بیٹھا. یعنی ادب نبی سے انکار کر بیٹھا، محبت نبی سے انکار کر بیٹھا. کس وجہ سے؟ نبی اے اللہ اگر تو کہے گا سجدہ کرو کروں گا، قیام کرو کروں گا، سب کچھ کروں گا، اسے سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے میں بہتر ہوں. یہ اتنا تو نہیں کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ ضرور کہتا ہے میں اس کی طرح ہوں. سچویشن ایک ہی ہے. وہ بھی احترام نبی سے انکار کیا، یہ بھی احترام نبی سے انکار کیا. مطلب کیا ہے؟ عبادت و ریاضت کا نام ایمان نہیں ہے، ادب مصطفیٰ کا نام ایمان ہے. ادب مصطفیٰ کا نام ایمان ہے. اس کی ایک اور مثال جلدی جلدی سمجھیں. ایک شخص تھا جو حضور کے بات، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے نا، تو اس نے اعتراض کیا تھا. ایک شخص تھا. اب سمجھیں دین کیا چیز ہے. ہم بھٹک جاتے ہیں نماز روزہ دیکھ کر کے، ارے بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا سازی ہے. پھر بھٹک جاتے ہیں وہ نماز جس طرح نا رافضی مولا علی کی محبت کے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلاتا ہے، اسی طرح خارجی
اور منافقین نماز روزے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلاتا ہے. ذرا سمجھیں، ایک شخص تھا جو حضور کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا. حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں قتل کے لیے کہ میرے نبی منصف کائنات بن کر آئے اور تم انکار کرتے ہو. آقا کریم نے منع فرمایا، رہنے دو. اس کی نسل میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جس کی عبادتوں کو بظاہر جب تم دیکھو گے تو اپنی عبادت کو کم سمجھو گے. اپنی عبادت کو کم سمجھو گے. یہ کون تھا؟ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ جو نبی کی حیا نہیں تھا، نبی کا ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا. اس کی اولاد، اس کی نسلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ خوب نمازیں پڑھیں گے، وہ خوب روزہ رکھیں گے، وہ خوب حج کریں گے، وہ خوب قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن حلق سے نہیں وہ نیچے اترے گا. کیا مطلب؟ یہ عبادت اور ریاضت کرنے کے باوجود حلق سے نہیں اترا. کس وجہ سے؟ ادب نبی سے انکار کیا. آقا کریم کی ادب نہیں، آقا کریم کا احترام نہیں، ادب نبی سے انکار. لیکن اس کی طرف دوسرا شخص تھا جو شرابی تھا، شراب پیتا، شریعت حد لگاتا، وہ حد کو توڑتا، پھر شراب پیتا، پھر حد کو توڑتا تھا، پھر حد لگایا جاتا تھا، بار بار ایسے ہی کرتا. ایک صحابی اسے تانا دینے لگے، لعنت بھیجنے لگے. آقا کریم فرماتے ہیں اسے لعنت مت بھیجو. کہا کیوں نہ لعنت بھیجو؟ اس لیے کہ یہ رسول سے محبت کرتا ہے. علماء فرماتا ہے حضور کے فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی آتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا اپنا مسئلہ لے کر آتا، اپنی اپنی مراد لے کر آتا، اپنا دکھ لے کر آتا. آقا سب کے دکھ کو حل کرتا، سب کی مرادوں کو پوری فرماتا، سب کے مسئلے کو حل کرتا. لیکن اس بندے کے پاس کوئی کام نہیں تھا. صبح سے شام تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور بیٹھے بیٹھے دیکھتے کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام مسکراتے نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، تو بیٹھے بیٹھے ایک لطیفہ سنا دیتے. لطیفہ سنانا تھا کہ مصطفیٰ مسکرا دیتے. یہی آتا شرابی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی محبت کا مہر لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود ملعون، مردود، جو گناہگار ہونے کے باوجود محبوب. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ سے وفا کا نام ایمان ہے، مصطفیٰ سے غداری کا نام منافقت ہے. عبادت اور ریاضت تبھی قابل قبول ہے جب مصطفیٰ سے محبت ہو. کیا فرمایا؟ جب حضور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. یہ جو ہم خوشیاں منانے کے لیے بیٹھے ہیں، 12 ربیع الاول میں پوری دنیا خوشیاں مناتی ہے، پوری دنیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جہاں سے اسلام نکلا ہے عرب میں، وہاں کیوں نہیں مناتا؟ تو بھائی اسلام 1450 سال سے ہے، 150 سال سے نہیں. اسلام حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پورے عرب و عجم، پورے شام، پوری دنیا میں میلاد مصطفیٰ پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں. 150 سال ہوئے ہیں جب میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے. اور میلاد مصطفیٰ یہ نہیں مناتے کیونکہ اس کا حق ہی نہیں ہے. ہمارا حق ہے تو ہم میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد مناؤ. کیوں؟ کیونکہ میلاد مصطفیٰ ہمیں ادب بتاتا ہے، میلاد مصطفیٰ ہمیں عشق بتاتا ہے، میلاد مصطفیٰ ہمیں محبت بتاتا ہے. اور ہمارا ایمان نبی سے عشق ہے، ہمارا ایمان نبی کا ادب ہے، ہمارا ایمان نبی کی محبت ہے. ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے میلاد مصطفیٰ. ہمارے ایمان کی بولیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور کیوں نہ منائیں؟ حضور تشریف لائے، نظام ہی بدل دیا. آج جو بہاریں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ساری کائنات میں جو خوشیاں دیکھ رہے ہیں، یہ حضور کے قدموں کے صدقے میں. جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کی حالت یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیاں زمین میں گاڑ دی جاتی تھی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں،
آج ہماری بہنیں کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے. ارے مصطفیٰ نے تجھے آزادی ہی دی ہے. تم کم کپڑے پہننے کی آزادی مانگتے ہو. جب کفر کی حکومت تھی تو تمہیں زمین میں کپڑے تو چھوڑو زمین بھی تم کو تمہارے لیے نصیب نہیں تھی. تمہیں گاڑ دیا جاتا تھا اور اگر تم بچ بھی جاتی شادی ہو جاتی شوہر اگر مر جاتا تو شوہر کے چتا پر لٹا کر ستیہ کر دیا جاتا تھا. تمہیں منحوس سمجھا جاتا تھا. تم کس آزادی کی بات کرتے ہو؟ یاد رکھنا تمہارے لیے آزادی صرف اور صرف فاطمہ کے چادر کے نیچے ہے. فاطمہ کی چادر کے نیچے آ جاؤ یہی آزادی ہے. کیونکہ یہاں تمہیں جہنم سے آزادی ملے گی, یہاں تمہیں کفر سے آزادی ملے گی, یہاں تمہیں گمراہیت سے آزادی ملے گی, یہاں تمہیں تاریکی سے آزادی ملے گی, یہاں تمہیں ضلالت سے آزادی ملے گی, یہاں تمہیں نصرانیت سے آزادی ملے گی, یہاں تمہیں غلامی یہودیت سے آزادی ملے گی. ہاں ہاں اس فاطمہ کی چادر کے نیچے آ جاؤ. یاد رکھنا تو کلیجے فاطمہ بن کر زندگی گزارو, دنیا تمہیں سردار کہہ کر پکارے. آزادی کی بات کرتے ہو. حضور قدم ناز اس زمین پر تشریف رکھتے ہیں تو یہی بچیاں جسے رحمت سمجھتے تھے لوگ یہی رحمت بن گئی. اور اس قدر رحمت بنی اللہ اکبر. حضور فرماتے نا جس کی 3 بیٹیاں ہوں کل قیامت کے دن میری شفاعت تلاش کرے گی. ایک شخص تھا وہ حالت کفر میں بھی نا اپنے بیٹیوں کو زندہ بیٹیوں کی پرورش کرتا تھا. جو لوگ بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے یہ جاتے تھے اور جانے کے بعد کہتے کہ آپ دے دو میں اونٹ آپ کو دے دیتا ہوں اس کے بدلے میں بیٹی مجھے دے دو. وہ 300 سے زائد بیٹیوں کو پال چکا تھا. جب مسلمان ہوا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ جو حالت کفر میں نے جو نیکیاں کی ہے کیا اس کا بھی ثواب ملے گا ہمیں؟ آقا نے فرمایا کیا کیے ہو؟ یا رسول اللہ حالت کفر میں گڑنے والی بیٹیوں کو اپنی پرورش میں رکھتا اور اس کی پرورش کر کر اس کی شادی کراتا. آقا فرماتے ہیں یہ جو دولت ایمان تجھے ملی ہے اسی نیکی کے صدقے میں ملی ہے. تو حالت کفر میں اگر کوئی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو پھر اسے دولت ایمان سے نوازتا ہے. تو حالت ایمان میں بیٹی کی صحیح پرورش کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی دولت سے نوازتا ہے, اللہ کی قرب سے نوازتا ہے. بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی ہیں اور یہی تک محدود نہیں ہے. اگر وہ زندہ رہ بھی جاتی تھی نا تو شادی ہونے کے بعد اگر شوہر مر جاتا تو اس کی چتا پر لٹا کر جلا دیا جاتا. کسی کو نا ماں کو توق لگا کر گلے میں توق لگا کر گلے میں بازاروں میں بیچا کرتے تھے لوگ. باپ کی وراثت سمجھ کر رکھ لیتے تھے لوگ. آقا کریم تشریف لاتے ہیں اور نظام ہی بدل دیتے ہیں. جس بیٹی کو لوگ رحمت سمجھتے تھے مصطفیٰ کی بیٹی کو رحمت بناتے ہیں. جس بیوی کو لوگ منحوس سمجھتے تھے آقا کریم اسے باعث برکت بتاتے ہیں. جس ماں کو لوگ بازاروں میں بیچا کرتے تھے آقا کریم اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرما دیتے. نظام ہی بدل دیا. تو آج جو یہ بہاریں دیکھ رہے ہو دنیا میں یہ حضور کے صدقے میں میری ماں بہنوں سمجھو آپ پر احسان ہے پیغمبر اسلام کا, عظیم احسان ہے, ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. اس لیے اپنے قدم کو بھٹکنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں. تم فاطمہ کی کنیز ہو, تم مصطفیٰ کی کنیزیں ہو, اس لیے راہ بھٹکنے سے پہلے سمجھنا کہ مصطفیٰ کا احسان ہے تم پر. میرے بھائیو آپ بھی سمجھو. ہم شراب پیتے ہیں نا کہتے دنیا شراب پیتی ہے, گناہ کرتے ہیں کہتے دنیا میں گناہ کرتی ہے. مجھے بتاؤ کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اپنا نام کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ میرا آخری پیغام سن لیں, وقت کافی ہوتا جا رہا ہے. میرا آخری پیغام انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں گھنٹوں اس موضوع پر گفتگو کروں گا, لیکن آخری پیغام دیتا جا رہا ہوں. آپ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ اپنی پہچان بتاؤ تو کیا پہچان بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں نا میں پٹھان ہوں, میں خان ہوں, میں انصاری ہوں, میں صدیقی ہوں, میں فلانے ہوں ڈھکانے ہوں. لیکن جب کوئی پوچھتا ہے کہ تو ہے کون تو پہلے محمد لیتے ہیں, پھر اپنا نام بتاتے ہیں, پھر برادری بتاتے ہیں.
دنیا کے کسی بھی کونے کے مسلمان جب اس سے پوچھا جائے کہ تم ہو کون تو پہلے محمد، پھر نام، پھر برادری۔ انڈیا کے مسلمان ہو تو وہ بھی پہلے نام، پہلے محمد تب نام پھر برادری۔ پاکستان کا مسلمان ہو پہلے محمد پھر نام پھر برادری۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان جب آئے، جب اپنی پہچان بتاتا ہے تو پہلے محمد لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہماری اور آپ کی پہچان برادری سے نہیں ہے، کلر سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی پہچان فقط مصطفیٰ کے نام سے ہے، مصطفیٰ کی غلامی سے ہے، محمد رسول اللہ کے نام سے ہے۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے سوچنا، زنا کے قریب جانے سے پہلے سوچنا، شراب کے قریب جانے سے پہلے سوچنا کہ تمہارے نام کے آگے محمد لگاؤ۔ کیا لگا ہے؟ محمد اپنے لیے نہیں تو اس نام کے صدقے میں تو جرم کرنے سے بچے۔ اور دیکھو کتنے بدنصیب لوگ ہیں، جرم ہم کرتے ہیں، دنیا کہتی ہے محمد فلاں نے جرم کیا۔ غلطی ہم کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، دنیا کا کہتی ہے محمد فلاں نے میری وجہ سے میرے نبی کی طرف انگلی اٹھی۔ ہم کتنے بدنصیب ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے طائف میں پتھر کھایا، جس نبی نے ہمارے لیے دندان مبارک شہید کیا، جس نبی نے ہمارے لیے 2.5 سال تک شعبہ ابی بنی طالب میں گھر بار کو چھوڑ کر مکے کی آبادی میں چلے گئے، جس نبی نے ہمارے لیے ہر ظلم و تشدد کو برداشت کیا، اس نبی کو آج ہماری وجہ سے اس کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اے لوگوں، ناموس رسالت کے لیے جیو، ناموس رسالت کے لیے مرو، تم کسی سے لڑنا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ سے لڑو۔ جب تمہارا قدم کسی گناہوں کی طرف بڑھے تو سوچ لینا کہ ہمارے گلے میں مصطفیٰ کے غلامی۔ اس گناہ سے بچنا، یہ سوچ کر بچنا، اسی کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، اسے عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ آپ میلاد مصطفیٰ 28 تاریخ کو ہے، جلوس محمدی شان سے منائیں، دھوم دھام سے منائیں۔ ہم مناتے اس لیے ہیں کہ لوگ جانیں حضور علیہ السلام، جو نہیں جانتے، جن کے کانوں میں آواز نہیں گئی، انہیں بھی بتاؤ کہ میرے نبی ہیں کون، انہیں بھی بتاؤ، گواہ بن جاؤ کہ میں نے حضور کے پیغامات کو دنیا تک پہنچایا۔ لیکن جب جلوس محمدی نکالیں تو ادب و احترام کے ساتھ، سمجھیں، ادب کے احترام کے ساتھ، کیونکہ ادب نبی ایمان ہے۔ اگر ادب میں گڑبڑی، ایک چیز یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت ہے، یقیناً ہم اس کو جائز کہتے ہیں، یقیناً ہم میلاد مصطفیٰ کو جائز کہتے ہیں، یقیناً محرم الحرام، لیکن عرس ہو یا محرم ہو یا میلاد مصطفیٰ ہو، شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں۔ عرس کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، میلاد کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، محرم کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں، اس سے ہٹ کر کریں گے تو اہل سنت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب جلوس محمدی نکالے تو ادب و احترام کے ساتھ نعت نبی گنگنائیں، نعرے لگائیں، لیکن بینر لگا کر گاڑی پہ چڑھ کر اچھلے کودے میں، جوتا آپ کا اوپر ہوتا ہے، نبی کے نام کا بینر نیچے ہوتا ہے۔ اس جلوس سے، اس خرچ سے آپ کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں بے ادبی ہو جائے پھر کیا مطلب؟ بے ادبی جو ہے نا ہر نیکی کو مٹا دیتی ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے نا، عبادت کرنے جاتے ہیں نیکیاں کمانے نا، اگر مسجد کی بے حرمتی کریں، جا کر ہم دنیاوی بات کریں تو جو لے کر باہر سے جاتے ہیں وہ بھی ڈال کر چلے آتے ہیں۔ ادھر سے ملتا تو کچھ نہیں ہے لیکن باہر جو نیکیاں آپ کے پاس ہوتی ہے وہ بھی وہی ڈال کر چلے آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بے ادبی ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ تو جو کچھ بھی کریں آپ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کریں۔ جب ادب کے ساتھ کریں گے تو اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اولیاء بھی راضی، ہم بھی مقبول اور محبوب بن کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ رب العزت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔